اس ایکٹ کے اندر، اس بل کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں جس سے ہم مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہے، ان بلوں کو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں، امارت شرعیہ کی طرف سے یہ تقریباً یہ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ ویسے تو تمام دفعاتی کو تبدیل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن جو اہم پوائنٹ ہے ان اہم پوائنٹ کو اس میں لکھا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقف ایکٹ یہ ایک مختصر اور شارٹ کٹ جملہ ہے۔ آج بھی سنویدھان میں، قانون میں وقف ایکٹ کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن جو نیا بل پاس ہونے والا ہے وقف کا نام ہی چینج کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب نام ہی چینج ہو جائے تو انسان کی حیثیت کیا باقی رہ جائے گی؟ دیکھیں، چنانچہ فرماتے ہیں وقف کے نام کی تبدیلی۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ وقف کا نام تبدیل کر کے اس کی مذہبی اور روحانی اہمیت کو کمزور کرنے اور اس کی عبادتی تصور کو ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے، تاکہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ذہن سے وقف کی اہمیت اور عظمت ہٹائی جا سکے۔ آپ عربی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، سب جگہ آپ کو وقف کا لفظ ملے گا۔ اردو کتابیں اٹھائیے، وہاں پر وقف ملے گا، قانون میں جائیے وہاں پر بھی وقف ملے گا، لیکن وقف کا نام ہی چینج کر دیا گیا اور 2 لائن کا نام دیا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینٹ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اتنا لمبا نام رکھا گیا ہے جس سے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا نام رکھا گیا ہے، جس کا مختصر نام بہت وقف ایکٹ تھا۔ 5 سال پابند اسلام ہونے کی شرط۔ دوسری جو تبدیلی کی گئی ہے، بل کے سیکشن 3 کے سب سیکشن آر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف وہی شخص کر سکتا ہے جو کم از کم 5 سالوں سے اسلام کی اتباع کر رہا ہو۔ یہ بل اسلامی شریعت اور ملک کے قانون کے بالکل خلاف ہے اور پراپرٹی رائٹ کا بھی وائلیشن ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت اپنی پراپرٹی کسی کو دینے اور بیچنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی وقف کر رہا ہے زمین، اس کے لیے کم سے کم 5 سال کا مسلمان ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے نام پر وقف کرنا چاہتا ہے تو اس بل کے آنے کے بعد وقف نہیں کر سکتا ہے، جبکہ ابھی جو موجودہ قانون ہے اس قانون کے مطابق کوئی ہندو بھائی بھی کسی مسجد کے نام پر زمین وقف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ بلکہ ہندوستان میں بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پر شمشان مسلمانوں نے اپنی زمین پر وقف دیا ہے، اور بہت سارے ہندوؤں نے مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین کو وقف کیا ہے۔ اس قانون کے بن جانے کے بعد چونکہ وقف کرنے والا غیر مسلم ہے، لہٰذا اس زمین کو وقف کے انڈر میں نہیں مانا جائے گا، بلکہ اسے پھر ہندوؤں کو دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک نو مسلم ہے، ابھی 1 سال پہلے مسلمان ہوا، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہم بھی کوئی نیک کام کریں، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، اپنی زمین میں مسجد بنا لیں، تو وہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ ابھی اس کے مسلمان ہوئے 5 سال نہیں ہوا ہے، بلکہ 1 ہی سال ہوا ہے۔ تو بتائیے کتنا قانون غلط قانون ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ جب مسلمان بن چکا ہے تو مسجد بنانے کا بھی حق ہے، لیکن اس سے قانون بنایا گیا نہیں، کم سے کم 5 سال کا مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ خرابی لازم آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، وقف بورڈ اور وقف ٹریبونل کے اختیارات ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو دینا۔ اس بل میں وقف بورڈ اور ٹریبونل کو اپاہج اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈی ایم کو وقف کا مالک بنا دیا گیا ہے، جس کے قلم چلنے کے بعد ہی وقف کی زمین بھی وقف ثابت ہو سکے گی، ورنہ نہیں، جیسا کہ بل کے سیکشن 6 اور 7 اور 32 33 میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح سیکشن 6 کی ذیلی شق 1 میں کہا گیا ہے کہ ٹریبونل کا فیصلہ حتمی ہوگا، اسے حذف کر دیا گیا ہے، جبکہ سول معاملات میں ڈی ایم کو یہ پاور نہیں ہے، کیونکہ کئی معاملات بشمول وقف کے معاملات میں ڈی ایم خود فریق ہیں۔ اس بل کی منظوری کے بعد فریق اور منصف ایک شخص ہوں گے۔ اس کو سمجھیے، ابھی جو کسی زمین کا مسئلہ میں جھگڑا ہو گیا کہ وقف کی زمین ہے یا کسی اور کی زمین ہے، ہم لوگ شکایت کرنے جاتے ہیں کورٹ میں۔ اب جو قانون بنے گا ہمیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈی ایم کے پاس جانا پڑے گا اور ڈی ایم فیصلہ کرے گا کہ یہ زمین وقف کی زمین ہے یا وقف کی زمین نہیں ہے۔ یہ اختیار ڈی ایم کو دیا گیا ہے، اور ڈی ایم کو کیوں دیا گیا؟ ڈی ایم یہ سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کورٹ کے ہاتھ میں
ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہمارا ڈی ایم ہے اس کے بارے میں ٹرانسفر کرنا ہے، یہاں سے کہیں اور چینج کرنا ہے، یہ کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ جو یہاں کی سرکار ہے، ہیمنت سرکار ہے، یہ چاہے تو یہاں کے ڈی ایم کو چینج کر سکتا ہے، کورٹ چینج نہیں کر سکتا ہے۔ اب سرکاریں بدلتی رہیں گی تو ہر سرکار اپنے اعتبار سے ڈی ایم کو حکم کرے گا کہ تم یہاں کا معاملہ ایسا کرو۔ تو ایک مسلمان جو پہلے کورٹ میں جا کر کے قانونی اعتبار سے کارروائی کرتا تھا، اب کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈی ایم کے پاس جانا پڑے گا۔ اور ڈی ایم کتنے گھمنڈی ہیں، کتنے پیسے لوٹتے ہیں، وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری وقف کی پراپرٹی ایسی ہیں جس پر ڈی ایم کا قبضہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈی ایم کا قبضہ ہے۔ جب وہ زمین پہلے سے ڈی ایم کے قبضے میں ہے، اسی کے خلاف ہم کیس کرنے جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ڈی ایم کرے گا۔ بھائی جس نے زمین کو قبضہ کر رکھا ہے اسی کے پاس ہم فیصلہ کرانے جائیں گے تو کیا فیصلہ کرے گا؟ معلوم ہوا کہ سارے اختیارات کورٹ سے ہٹا کر کے، ٹریبونل کورٹ سے ہٹا کر کے ڈی ایم کو دیا جا رہا ہے، اور ڈی ایم منمانی کرے گا، گویا کہ وقت کا سارا حکومت اس کے پاس چلی جائے گی اور پھر کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا۔ یہ بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ ملکی قانون کی خلاف ورزی نمبر 4، یہ بل دستور کی دفعہ 16، 25، 26 کے خلاف ہے، جس میں ملک کے تمام باشندوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور انہیں اپنی تعلیم گاہوں، عبادت گاہوں اور مذہبی مقامات کی آزادانہ انتظام و انصرام کا حق دیا گیا ہے۔ وقف کی جائیدادوں پر بھی اس دستور کے تحت مسلمانوں کو خود انتظام و انصرام کرنے کا آزادانہ حق حاصل ہے، لیکن اس بل کے ذریعے یہ اختیارات سرکار اور غیر مسلم حضرات کو دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی گردوارہ ہے اس کے مالک سکھ ہوتے ہیں، کوئی مندر ہے اس کے ذمہ دار ہندو ہوتے ہیں، مسجد ہے، وقف زمین ہے، اس کے ذمہ دار مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن جو قانون بننے جا رہا ہے اس قانون میں مسلمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، اس کا ذمہ دار غیر مسلم ہی بن سکتا ہے۔ بھائی جب ہندو اپنے مذہبی جگہوں کے مالک بن سکتے ہیں، نگرانی کر سکتے ہیں، تو ہم مسلمان اپنے وقف کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ذمہ دار کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ چنانچہ اس کے آگے دیکھیے، وقف کمیٹی میں غیر مسلم ممبران کو شامل کرنا۔ بل کے سیکشن 9 کے سب سیکشن 2 میں ترمیم کرتے ہوئے غیر مسلم افراد کی کمیٹی میں شرکت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح بل کے سیکشن 14 کے سب سیکشن کے 2A اور 3 میں ترمیم کر کے غیر مسلموں کے لیے مسلمانوں کی جائیداد میں دخل اندازی اور تصرف کی راہ بنائی گئی ہے۔ 2 غیر مسلم ممبر ہونے کی شرط لگائی ہے، 2 غیر مسلم ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ اور بھی قانون ہے اس میں مسلمان ہونا کا شرط نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے جائیداد میں 2 غیر مسلم کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی جائیداد ہماری ہے لیکن نگرانی کرنے کے لیے دوسرے لوگ آئیں گے۔ دیکھیے اس کو اور تفصیل سے کہا گیا ہے، اس سے پہلے چیئرمین میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اس طرح وقت پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ اس کے انتظام کے لیے بنی کمیٹی کے تمام اراکین و ذمہ داران غیر مسلم ہوں گے۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمام ذمہ داران غیر مسلم ہو جائیں گے، مسلمانوں کو کوئی عمل دخل نہیں رہے گا۔ اوقاف کی مقدس زمینیں وقف کی منشا اور شرعی و دستوری قانون کے خلاف غیر اسلامی اور غیر دستوری کاموں میں استعمال ہوں گی، اس لیے کمیٹی وقف بورڈ کے تمام ذمہ داران کا مسلمان ہونا بہرحال لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس قانون کے بننے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ہندو ریلیجیس ٹرسٹ ایکٹ 1985 عیسوی 4 دھام ایکٹ کے مطابق ہندوؤں کے مٹھوں اور مندروں کے ممبران کا ہندو ہونا لازمی ہے، کوئی مسلمان اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح گرودوارہ میں سکھوں کے علاوہ کسی کو ممبر بنانے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر وقف بورڈ میں اس کا التزام کس نیت سے کیا جا رہا ہے؟ جب ہندوؤں کے وقف میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا ہے، سکھوں کے وقف میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو لازمی طور پر کیوں گھسایا جا رہا ہے؟ یہ بڑا چیلنج ہے۔ اب اگلی بات سنیے، زبانی وقف کی حیثیت کو ختم کرنا۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، جس بھائی نے بھی دیا ہوگا یہ کہا ہوگا کہ ہم نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دیا، آپ لوگ مسجد بنا لیجئے،
زبان سے اتنا کہتے ہی وہ زمین وقف کی ہو جائے گی، کہنے والے کے ہاتھ سے وہ زمین ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ملکیت بن جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے زمین کیا بن جائے گی؟ وقف۔ یہ ہو گیا زبانی وقف، ابھی لکھا پڑھی ہوا نہیں ہے، کاغذات بنے نہیں ہیں، لیکن زبان سے وقف کرتے ہی زمین وقف کی ہو گئی۔ لیکن جو قانون بنایا جا رہا ہے اس قانون کے مطابق زبانی کہے گئے وقف کی کوئی وقعت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور تقریباً 90% وقف کی زمینیں ایسی ہیں جو زبانی وقف ہے، تو 90% زمینوں کا خطرہ ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، بل کے سیکشن 3 کا سب سیکشن 1 میں خاص زبانی ہونے کے لفظ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیکشن R3 کی ذیلی شق 1 کو حذف کر دیا گیا ہے، جس میں زبانی وقف کرنے کا نظام پہلے سے موجود تھا لیکن اب موجود نہیں ہے۔ دراصل اس شق کو ہٹا کر وقف ہائی یوز یعنی زبانی وقف کی حیثیت کو ختم کر کے پورے ملک کی 90% یعنی 90% سے زائد املاک کو وقف سے نکال کر سرکار اور بڑی کمپنیوں کو دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ زبانی وقف اللہ کے یہاں معتبر ہے، شریعت میں معتبر ہے، لیکن اس قانون کے مطابق غیر معتبر۔ واقف کی منشا کی خلاف ورزی، اگلی بات سنیے، اس بل میں واقف کی منشا اور اس کی نیت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ سیکشن 3 کے ذیلی شق R کے 4 میں لفظ فلاح یعنی ویلفیئر کے بعد مندرجہ ذیل جملہ بڑھایا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے ذریعے تجویز کردہ طریقے سے بیوہ، طلاق یافتہ عورت، یتیم کی کفالت شامل ہے۔ اس کو سمجھیے، ایک مسلمان نے زمین وقف کیا، مان لیجئے 5 ایکڑ زمین وقف کیا مسجد اور مدرسہ بنانے کے لیے۔ اب 1 ایکڑ میں آپ نے بنا دیا مدرسہ اور مسجد، 4 ایکڑ زمین تو بچ گئی۔ 4 ایکڑ کے بارے میں قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اس 4 ایکڑ سے ہونے والی آمدنی کو غریبوں میں تقسیم کر دو، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے وقف کر دو۔ حالانکہ وقف کرنے والے نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، تو یہ ہو گیا منشا کے مطابق وقف کرنے والے نے زمین کو جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے، ٹھیک ہے، یتیم کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، غریبوں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن واقف نے، وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اس کو اسی جگہ پر استعمال کرنا شرعی تقاضا ہے، ضرورت ہے۔ لیکن قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جب 5 ایکڑ زمین وقف ہے اور 1 ایکڑ میں آپ کا کام نکل گیا ہے تو 4 ایکڑ میں آپ ہاسپٹل بنا دیجئے، یتیم خانہ بنا دیجئے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو بنانا ہے، کوئی اور زمین بنائیے، یہ قانون کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ واقف کے منشا کے خلاف ہے، یہ قانون شرعی اعتبار سے بھی غلط ہو گیا۔ زبانی متولیان کو مسترد کرنا، شریعت نے زبانی طور پر کسی کو متولی بنانے کو کافی سمجھا ہے، اس کے لیے کسی تحریر کی لازمیت نہیں ہے۔ اب سمجھیے، آپ بڑے شہروں میں جائیں گے، بڑی بڑی عیدگاہ جہاں پر لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بڑی بڑی جامع مسجد ہے، وہاں کے متولی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ خاندانی چلے ہوئے آ رہے ہیں، خاندانی چلے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ وقف کرنے والے نے زبانی طور پر یہ وقف کیا کہ ہم یہ زمین مسجد کے لیے یا کسی کام کے لیے وقف کر رہے ہیں، لیکن اس کے متولی، ذمہ داران اور نگرانی کرنے والے میرے خاندان کے لوگ ہوں گے، تو ایسا وقف کرنا شریعت میں جائز ہے۔ لہٰذا جب سے خاندان چلا ہوا آ رہا ہے، اسی خاندان میں اس مسجد کے یا جو بھی کمیٹی بنی ہو اس کے متولیان رہتے ہیں، لیکن وہ تحریری شکل میں نہیں ہے، بلکہ کسی نے کہہ دیا زبانی تو ہو گیا، اب وہ خاندانی چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس قانون کے مطابق زبانی متولی بنانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والی جگہیں ہیں، وہاں کے متولی چونکہ نامزد نہیں، سرکاری رجسٹر میں نہیں ہے، اب سرکار کیا کرے گی کہ جو متولی پہلے سے بنے ہوئے آ رہے تھے ان کو نکال کر کے سرکار اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر متولی بحال کرے گی۔ جب سرکار اپنی طرف سے متولی لگائے گی تو گویا کہ سرکار کے حکم پر وہ متولی کام کرے گا، تو غیر قانونی ہوا کہ نہیں؟ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کا ایک راستہ کھولا گیا کہ نہیں؟ کھولا گیا۔ اب آگے چلیے، مسلمانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کرنا، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔
اس ذیل میں بورڈ کی قوت کو کم کرنے اور مسلمانوں میں بھید بھاؤ پیدا کرنے کی غرض سے آغا خانی اور بوہرا وقف بورڈ کے قیام کی بات کہی گئی ہے، جبکہ یہ حضرات وقف بورڈ کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ شیعہ وقف بورڈ بنانے کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر اوقاف کی جائیداد کا 15% حصہ شیعہ کمیونٹی کا ہوگا تب الگ شیعہ وقف بنایا جائے گا، لیکن موجودہ بل میں آغا خانی اور بوہرا وقف بورڈ بنانے کی شرط رکھی گئی ہے۔ اسے سمجھیے آپ، ہندوستان میں وقف بورڈ دو طرح کی ہے، ایک ہے سنی وقف بورڈ اور ایک ہے شیعہ وقف بورڈ۔ ہم لوگ کی زمین سنی وقف بورڈ میں آتی ہے۔ مسلمانوں کی بڑی جماعتیں سنی اور شیعہ میں اختلاف چلا ہوا رہا شروع سے۔ اس کو اور سمجھیے، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث ایک فرقہ چل رہا ہے نا، اسی طریقے سے شیعوں کا ایک فرقہ ہے، بوہری فرقہ ہے، امامیہ فرقہ ہے، بہت سارے فرقے ہیں۔ اب جو ہے سنی وقف بورڈ کے اندر اہل حدیث بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، بریلوی بھی آ گئے۔ اگر سرکار یہ کہے کہ دیوبندی وقف بورڈ الگ ہونا چاہیے، اہل حدیث کا الگ وقف بورڈ ہونا چاہیے اور بریلی کا الگ ہونا چاہیے، تو یہ مسلمانوں کے آپس میں بھید بھاؤ پیدا کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب سے پہلے جب وقف بورڈ تھا تو صرف ایک وقف بورڈ تھا مسلمان کے نام پر، لیکن شیعوں نے کہا نہیں ہمیں الگ وقف بورڈ چاہیے۔ اس ٹائم یہ فیصلہ ہوا کہ اگر شیعہ کے نام پر وقف کیا گیا جائیداد 15% سے زائد ہوگا تو شیعہ وقف بورڈ الگ سے بنایا جائے گا، لیکن اگر اتنا نہیں ہوگا تو نہیں بنایا جائے گا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ہاں 15% ہے تو شیعہ وقف بورڈ کے نام پر بنا دیا گیا۔ بوہرا فرقہ اور جن فرقوں کا نام دیا گیا ہے الگ سے بنانے کا، وہ تمام فرقے پہلے سے اس میں داخل ہیں، لیکن پھر سے ان کے نام پر الگ سے وقف بورڈ بنانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب سنیے، مثال کے طور پر سنی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تقریباً 100 سال سے جھگڑا چل رہا ہے اور یہ ہزاروں سال سے وقف کی زمینیں ہیں، لہٰذا سنی دیوبندی کے نام پر الگ نہیں ہو سکتا، بریلوی کے نام پر الگ نہیں ہو سکتا، جماعت اسلامی کے نام پر الگ نہیں ہو سکتا، سنی کے نام پر یہ سب لوگ ہیں۔ البتہ جو مسجد ابھی دیوبندیوں کے قبضے میں ہے وہ دیوبندی کے قبضے میں ہے، جو بریلی کے قبضے میں بریلی کے قبضے میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانگ کر دے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سرکار مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑانے کے لیے یہ بھید بھاؤ کرنا چاہ رہی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک اور گمبھیر مسئلہ دیکھیے، رجسٹریشن کے لیے صرف 6 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے۔ اس بل میں کہا گیا ہے اگر 2-4 منٹ ٹائم زیادہ ہو جائے تو آج کے لیے برائے کرم معاف کیجیے گا، آج یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لیے ہم تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں، ورنہ ہم وقت زیادہ نہیں لیں گے۔ رجسٹریشن کے لیے صرف 6 ماہ کا وقت دینا۔ اس بل میں کہا گیا ہے کہ تمام اوقاف کی تفصیل، اس وقت کے نام کردہ جائیداد کی تفصیلات اس ایکٹ کے نفاذ کے 6 ماہ کی مدت کے اندر پورٹل اور ڈیٹا بیس میں داخل کرنی ہوگی۔ اس کی وضاحت ترمیمی بل سیکشن 36 کے سب سیکشن 10 میں بڑے خطرناک انداز سے کی گئی ہے، جس میں واضح ہے کہ جو بھی جائیداد، اس کو سنیے گا، جو بھی جائیداد اس نئے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر اثر نو مانگی گئی تفصیلات کے مطابق رجسٹر نہیں کرائی جائے گی تو اس وقف کے نفاذ کے لیے کوئی بھی مقدمہ، اپیل یا دیگر قانونی کارروائی کسی بھی عدالت یا کورٹ میں دائر نہیں کی جا سکے گی، نہیں سنی جا سکے گی اور نہ شروع کی جا سکے گی، نہ ٹرائل ہوگا نہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ حکومت کی نیت کتنی خراب ہے اور کن کن بہانوں سے اوقاف کی پراپرٹی ہڑپنے کی کوشش ہے۔ وقف جو بل بنا ہے بہت پہلے بنا تھا، انگریزوں کے زمانے میں بنا، 1956 میں بنا، 59 میں بنا، 69 میں بنا، 1995 میں بنا، 2010 میں بنا، پھر 14 میں سنشودھن ہوتا چلا گیا۔ 1995 کا جو ایکٹ بنا گیا ہے وہی قابل عمل ہے۔ تقریباً 30 سال بیت گئے ہیں لیکن وقف کی زمینوں کا جو سروے ہونا تھا وہ اب تک سروے مکمل نہیں ہوا ہے۔ 30 سال ہو گئے قانون بنے ہوئے اور اب تک وقف بورڈ کی زمینوں کا سروے نہیں ہوا ہے، اور قانون یہ کہہ رہا ہے کہ قانون بنتے ہی 6 مہینے کے اندر سروے ہو جانا چاہیے۔
اگر سروے میں نام نہیں آیا تو اسے وقف نہیں مانا جائے گا، اور پھر کبھی آپ کورٹ کچہری میں دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے۔ آپ کی بات کوئی سننے والا، صاف لکھا ہوا ہے نا، نہ ٹرائل چلے گا، نہ آپ شروع کر سکتے ہیں، نہ کورٹ جا سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اب بتائیے کہ 30 سال کے اندر جس زمین کا سروے نہیں ہو سکا ہے، سرکار کہہ رہی ہے کہ قانون نافذ ہوتے ہی 6 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے۔ وہ دیہات جہاں پر ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، آج ہم نے خود فون کر کر کے کئی جگہوں پر اطلاع کی ہے کہ اس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ بڑی مسجد ہے، وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا ہے، وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب بتائیے کتنے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں جہاں پر نہیں پتا ہے، تو وہاں کے لوگ وقف بورڈ کا سروے کیسے کرائیں گے؟ معلوم ہوا کہ اگر 6 مہینے کے اندر وہاں کا سروے نہیں ہوا تو پھر وہاں کی زمین کبھی رجسٹر نہیں ہو پائے گی۔ اب نہیں ہو پائے گی تو سرکار کیا کہے گی؟ جب یہ وقف بورڈ کی بھی نہیں ہے اور کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہے، وہ زمین گورنمنٹ کی ہو جائے گی۔ اب گورنمنٹ یہ کہے گی، جیسا کہ ابھی اتر پردیش میں ہو رہا ہے کہ 5-5 کروڑ کی کے مکانات کو ڈھا دیا جا رہا ہے، پورا محلہ صاف کر دیا جا رہا ہے بلڈوزر پہ۔ کیوں؟ یہ سرکاری زمین ہے، غیر قانونی آپ نے بنا لیا ہے۔ اب بتائیے جس مدرسے اور مسجد کو 6 مہینے کے اندر نہیں کرایا جائے گا، وہ سرکاری زمین ہو جائے گی اور سرکار خدا نہ خواستہ نیت خراب ہو جائے گی، ان تمام محلوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ یہ کتنا خطرناک بل ہے۔